بلند اتنا کہ ہے تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہے تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ محمد وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد وفات انہیں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال۔ میرے ساتھیوں، علامہ اقبال کا پورا نام محمد اقبال تھا۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے انگلستان اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان کو انگریزی، اردو، عربی، جرمن، فارسی اور پنجابی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی تمام شاعری حقیقت میں قرآن کی تفسیر تھی، جس کی بدولت یہ آپ شاعر مشرق بھی کہلاتے تھے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ جناب علی وقار، علامہ اقبال کے دل میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بے لوث جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی مشہور تصانیف بانگ دارا، بال جبریل، پیغام مشرق در پہ کلیم کے ذریعے برصغیر کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور انہیں اس معراج کی تنویر دی جو کہ ان کی کھوئی ہوئی معراج تھی۔ اور اسی طرح میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ عقل ہے تیری سی پر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اس بلند پایہ ہستی کا ذکر کروں گی جو نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ ایک عظیم فلسفی، بے مثال دانشور، بے پایہ مفکرے اور سب سے بڑھ کر مصور پاکستان تھے۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میرا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر علامہ اقبال۔ جناب علی وقار، علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم سیالکوٹ سے لاہور سے حاصل کی اور پھر جرمنی اور برطانیہ سے ڈاکٹریٹ اور بار لا کی ڈگری حاصل کی۔ کرام، اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی اور نامرادی کا دور تھا۔ مسلمان جو کبھی جاہ و حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکیوں کی چہرہ دستیوں کا شکار ہو کر ظلم و ستم کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے۔ ان کی آزادی سن کر لی گئی تھی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جناب علی وقار، اس دور میں علامہ اقبال جہالت کے سیاہ دور میں آسمان پر ایک روشن ستارہ بن کر چمکے کہ مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا۔ اقبال نہ صرف ایک عظیم انسان تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک درد دل رکھنے والے عظیم رہنما تھے۔ آپ نے شاعری کے ہنر کو خوب آزمایا اور بے حال مسلمانوں کو ان کے لیے ایک الگ وطن کی شمع جلد روشن کر کے مستقبل کا راستہ بھی دکھایا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ 9 نومبر یوم اقبال کے موقع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس لیے میں مختصر مگر جامع انداز میں علامہ اقبال کی زندگی اور شاعری پر بات کروں گا۔ شاعر مشرق، نباز فطرت، حکیم الامت، علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انگریزی اسکول سے پاس کیا اور گورنمنٹ کالج سے BA اور MA کا امتحان پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وطن واپس آئے۔ اقبال نے 1899 میں
अशार पढ़े और मुशायरे के शुरा को हैरत में डाल दिया। इकबाल ने क्या खूब कहा, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए इंसानियत कौम को तब बेदार किया जब डारोन जैसा साइंसदान इंसानों को बंदरों की औलाद करार देकर इंसानियत की तजलील कर रहा था। इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए इंसानियत कौम को बेदार किया। इकबाल ने क्या खूब कहा, गुलामी में नकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो होज़ों के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, जो होज़ों के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। वसलाम। दुआ की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, मैं हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज मांग ली खुदा से मगर खुदा को छोड़कर। शुक्रिया। मुल्क मिल्लत का बहुत चर्चा इकबाल ने, शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। Iqbal has a uniquely graceful and matchless style of himself and his positive capabilities. Khudi is a realization of oneness in his main symbol, which he used throughout his poetry. Iqbal gives the message of love, justice, hope, and peace, or true humanity. Now I would like to call Ubaid for speech. Start with the name of Allah Almighty, who is the most merciful and the most beneficent. Honorable principal, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Your message is unity, your message is clear, your insight is excellent, your intention is sincere. You are called a legend, you are the poet of the East. Your words have wisdom, my judgment is least. Today I am going to say something about a personality who has no needs to praise, who is unique in his capacity as a poet, rare in his circle as the philosopher, and rare in alternate as a great thinker, presented everything in the shape of poetry. I am talking about Dr. Allama Iqbal. Allama Iqbal was born in Sialkot in 18... अपने की राह पर डाल का पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। मोहतरम मुसातिब और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है अल्लामा इकबाल और नौजवान नस्ल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इन्हें मुफक्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान और शायर मशरिक़ जैसे अलकाब से भी याद किया जाता है। इनकी शायरी हर शोबा ज़िंदगी के अफराद के लिए एक मुफीद और ख्यालाफिन पैगाम लिए हुए हैं। इनके कलाम में मर्दोज़न, जवानों, बच्चों, बूढ़ों और सब के लिए फ़िक्री तरबियत का अमली पैगाम मौजूद है। वो अपनी कौम में मकसदियत, लगन, जज्बे की सदाकत, खुदी की पहचान और पुरसों जैसी सिफात देखना चाहते थे। इनकी हयात बख्श कलाम मुसलमानों की ताबेनाक माजी, अहद, हाजिर, हाली और रोशन मुस्तकबिल की पहचान लिए हुए हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल दूर के गुलाम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दरपेश हालत से बहुत रंजीदा थे। इन्होंने अपनी शायरी के जरिए से मुसलमानों को हरकत और अमल का पैगाम दिया और सोई हुई कौम को बेदार कर दिया। अल्लामा इकबाल ने ज़वाल पज़ीर माशरे में मुसलमानों, नौजवान की तन आसानी और आराम तलबी काहली अपनी आंखों से देखी थी। इन्हें मालूम था कि नौजवान नस्ल कभी भी किसी कौम का सरमाया नहीं हो सकती और अगर वही कौम फिक्री तरबियत से आरी होंगे तो कौम तशख़्ख़ुस बेमायनी हो जाएंगे। शहीन की सिफात सामने रखते हुए अल्लामा इकबाल नौजवान नस्ल से कहते हैं, नहीं है नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल दुआ और उम्मीद के साथ नौजवान नस्ल को पैगाम पेश करते हैं। वो इनमें अकाबिर रूह बेदार करना चाहते हैं जो इनकी हयात बख्श कलाम की मुंशा है। जब नई नस्ल के ज़हनों में बेदारी
اور قوت عملی کی صفات پیدا ہوتی ہیں تو ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے، اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ علامہ محمد اقبال نوجوان نسل کی ایسی تربیت ضروری سمجھتے تھے جس کے بعد وہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے ڈٹ سکتے ہوں۔ ایسی تربیت کے بعد نئی نسل بے تعلق، نا امید اور بے رنجیدہ کا شکار نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ایک منظم، مربوط اور مضبوط قوم بن کر ابھرتی ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال تیری کشتی ویرانی سے، نہیں ہے نا امید اقبال تیری کشتی ویرانی سے، زار تم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اور اسی طرح میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ شکریہ۔